ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود ایکسکلوسیو۔ نبی نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی میں نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی 1,000 نمازوں کا ثواب۔ تو مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے، وہاں بہت سارے پیغمبر مدفون ہیں، دفن ہے وہاں پہ۔ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضیلت سے محروم نہ کریں۔ اچھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی کی فضیلت میں بھی اضافہ ہو جائے کہ آپ مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھیں اور مسجد اقصی کی فضیلت بھی اور زیادہ بڑھ جائے۔ اب ہم اگر مسجد اقصی جائیں تو ہمارے ذہن میں خلش رہے گی، بھائی یہاں موسیٰ کلیم اللہ آئے، بھائی یہاں یوسف علیہ السلام آئے، بھائی یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، بھائی یہاں پر داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، اور پتہ نہیں کتنے پیغمبر آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے۔ تو اللہ نے مسجد اقصی کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے سید الانبیاء آخری پیغمبر کو بھی مسجد اقصی میں بھیج دیا، آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں تاکہ مسجد اقصی کی فضیلت بھی بڑھ جائے۔ علماء جب وہ لوکیشن بتاتے ہیں یہاں نبی آئے تھے، یہاں اپنے امامت کی، ایک بات۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث کہ تمام پیغمبروں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت کی ہے۔ اللہ نے تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا، تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا، سارے پیغمبر اکٹھے ہوئے وہاں پہ۔ اس میں بھی کیا مقصد تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت، کیونکہ جو سب سے افضل ہوتا ہے اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ ایک عالم ایک علمی نقطے کی بات کرتے تھے کہ دیکھو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ صرف نبی پہ نازل ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پیغمبروں کو شاید سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، تو جب ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تو ان کے طریقے سے پڑھائی ہوگی یا اپنے طریقے سے؟ اپنے طریقے سے۔ تو فاتحہ نبی نے پڑھی، پیچھے جو پیغمبر تھے وہ کیا تھے؟ خاموش تھے۔ اس کا مطلب بغیر فاتحہ کہ ان کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے تو صرف سنی ہے۔ تو یہ امام حنیفہ کا موقف ہے، امام فاتحہ پڑھے گا، پبلک سنے گی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ مناظروں میں چیلنج کرنا شروع کر دیں۔ اصل دلائل ہمارے وہ حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ صحیح حدیث ہے، جس شخص کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام کو امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، تکبیر کہے تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب تلاوت شروع کرتے خاموش ہو جاؤ، واذا قال ولا الضالین، جب ضالین کہے تو آمین کہہ دو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام، اور تو یہ دلائل ہے ہمارے۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام پیغمبروں کو جمع کیا تاکہ عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ وہاں سے پھر براق کے ذریعے آپ کو آسمانوں میں لے جایا گیا، اور یہ چند سیکنڈ میں یہ کام ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں جب کائنات نہیں تھی پہلی مرتبہ اللہ نے بنا دی، یہ عقلاً ممکن ہے؟ بھائی وہ دھماکہ ہوا تھا نا، بگ بینگ تھیوری، ڈھین کر کے کائنات بن گئی تھی، تو دھماکہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ انرجی کہاں سے آئی؟ خدا نے اپنی طاقت سے اتنی انرجی پیدا کر دی جو مادے میں تبدیل ہوئی، اور یا مادہ انرجی میں تبدیل ہوا، جو بھی ہوا وہ تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی دیکھ رہا ہوگا تو بتا سکتا ہے کیا ہوا تھا۔ تو وہ جب بغیر سبب کے اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، اس کا مطلب وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نبی نے نہیں کیا۔ اگر نبی نے خود کیا ہوتا تو ایک اعتراض بنتا تھا، بھائی اتنے تھوڑے سے عرصے میں آپ مسجد اقصی سے کیسے ہو کے آ گئے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اعتراض جب بنتا تھا جب ہم کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کر لیا ہے، پھر اعتراض بنتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی، اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی تاکہ نماز کی جو فرضیت ہے نا وہ عام احکام کی طرح نہ ہو۔ معراج پہ بلا کے نبی کو نمازیں دی گئی ہیں تاکہ امت نماز کو دیگر اسلامی احکام کی طرح نہ سمجھے۔
بھائی آپ نے جب کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوسٹ کر دیتے ہیں، اس کے گھر میں لیٹر آیا، کھولا تو 5 روپے نکلے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا، 50 روپے کا نوٹ نکلا، یہ بھی ایک طریقہ ہے گفٹ دینے کا۔ ایک طریقہ ہے کسی بندے کو بھیج دیا۔ ایک طریقہ ہے آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں یہ بڑا گفٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کی دعوت کروں گا، آپ میرے گھر آئیں گے، کھانا کھائیں گے، سیلفیاں لیں گے ہم دونوں مل جل کے، اس کے بعد یہ ڈبہ میری موجودگی میں کھلے گا، گفٹ کا ڈبہ، آپ سمجھ جاؤ گے بیٹا کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ ویسے ہی اگر گفٹ دینے کے لیے بھیج دے تو خالی ڈبہ ہی بھیج دے، وہ جب گھر بلا کے دیا جائے گا تو چھوٹی چیز گفٹ نہیں دی جاتی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے نمازوں کا تحفہ دیا۔ اور کیسے دیا؟ پہلے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ دیکھو اللہ نے کرنی 5 ہی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ تو 50 ہو جاتی، ہم تو مر جاتے۔ اللہ نے 50 دینی نہیں تھی، دینی کتنی تھی؟ 5 ہی دینی تھی، لیکن ایک پروسیس کے تحت دینی تھی۔ یہ بتانا تھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہر وقت نماز ہی پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا، 50 کا تو مطلب یہی ہوتا نا، لیکن مجھے پتا ہے تم یہ کر نہیں سکتے، تو چلو 5 کر لو، ثواب کتنے کا مل جائے گا؟ 50 کا مل جائے۔ جیسے آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی اور جنت سے نکلے، تو یہ تو پلاننگ تھی اللہ میاں کی پہلے سے، ٹھیک ہے نا، خطا نہ ہوتی تو جنت سے نہ نکلتے، جنت سے نہ نکلتے تو زمین پہ نہ آتے، زمین پہ نہ آتے تو آزمائش کہاں سے ہوتی؟ تو پیدا تو کس کام کے لیے کیا تھا؟ آزمائش کے لیے۔ تو اللہ نے کہا چلو شیطان کو تھوڑا سا ورغلانے دو، آدم کو خطا کرانے دو، اللہ کو پتا ہے یہ تو توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس بہانے یہ جنت سے نکلیں گے۔ پھر ان کی اولاد کو میں بتاؤں گا کہ گناہ وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے نکالتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ وہ چیز ہے جو دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے۔ اور یہ سبق بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی غلطی کی، آدم نے بھی غلطی کی۔ شیطان کو حکم دیا سجدہ کر، شیطان نے کہا نہیں۔ آدم کو حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جانا، آدم بھی چلے گئے، خطا دونوں سے ہو گئی نا۔ لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی، اللہ کو غصہ آیا، تو شیطان غصے کے جواب میں توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا، اور کہنے لگا موت تک زندگی دے، سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اکڑا ہوا ہے اب تک۔ اور آدم کو جب پتا چلا اللہ کو غصہ آیا ہے، تو آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، معاف کر دے، تو نے معاف نہیں کیا برباد ہو جائیں گے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اللہ کہتے ہیں ایسی پسند آئی توبہ، ہم نے آدم کو دوبارہ منتخب بنا دیا۔ تو ہم شیطان کی اولاد ہیں یا آدم کی؟ تو کام شیطان والے کرنے یا آدم والے؟ ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں، انہوں نے کارڈ چھپایا کہ اولاد آدم کی طرف سے حسن قرات کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کے دادا آدم نام ہے ان کے دادا کا، تو ان کے دادا کی اولادوں نے کوئی حسن قرات کی محفل کا انتظام کیا نا، تو کارڈ آیا اولاد آدم کی طرف سے۔ میں حیران کہ یار یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو پوری کائنات ہے، یا کوئی نئے بچے دریافت ہوئے آدم علیہ السلام؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانے غار میں سے نکلے ہوں، وہ آدم علیہ السلام کے جو سچی مچی کے قریب کے بچے ہوں، ان کی طرف سے انتظام۔ میں نے کہا یہ اولاد آدم تو سب لوگ ہی ہیں، تو یہ آپ لوگ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے دادا کا نام تھا آدم۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو صحت اور عافیت والی زندگی اور ایسے پروگرام انعقاد کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی، شیطان کی نہیں ہے۔ تو کس کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے؟ آدم کے۔ غلطی سے بچنا ہے، ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ گڑ گڑانا ہے اللہ کے ساتھ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں 100 بار گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کی تو معاف، توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی حکمت تھی۔ خیر، تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، تو اللہ نے جو 50 فرض کی تھیں، اللہ کو پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے 50 نمازیں۔ شادیاں کس وقت کریں گے پھر یہ اگر 50 نمازیں پڑھیں گے؟ 4 شادیاں بھی تو کروانی ہے نا، بچے بھی پلوانے ہیں ان سے، تو ہر وقت باوضو رہیں گے، یہ تو پھر کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا تو وضو ہی نہیں ٹوٹے گا کبھی۔ تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ کیا کرنا؟ اعتراض کرنا۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کیا دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ 50 دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میری امت پر تو اس سے کم نمازیں فرض ہوئی تھی، وہ پوری نہیں کر سکے، آپ کی امت کیسے کرے گی؟ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے کتنی ہو گئی؟ 5 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کرے ہم سب کی ملاقات ہو جنت میں، ہم سب ان کو
مبارکباد دیں گے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا خیال ہے؟ تو لیکن حضرت موسیٰ سے ایک دفعہ بات کر کے نہ ہٹ جانا, کیونکہ بہت زیادہ جلالی پیغمبر ہیں. میں نے بتایا تھا نا, موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا, اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے. حدیث میں آتا ہے ایک کھینچ کے تھپڑ لگایا, اس کی آنکھ نکل کے گر گئی باہر. ٹھیک ہے, جلال بہت تھا. اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچا تھا نا کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے. تو خیر, تو یہ معراج میں بہت ساری حکمتیں تھیں, بہت سارے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو اللہ نے ثابت بھی کیا.